بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نور فشاں پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. آج اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہماری اس نشست کا موضوع ہے عہد شباب کا اسلامی نصاب. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ موضوع یقیناً نہایت اہم موضوعات میں سے ہے، چونکہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور پوری زندگی میں شباب سب سے قیمتی حصہ ہے. اس کے بارے میں احکام ازدی کو جاننا اور شباب کے اسلامی مصرف کو پہچاننا یہ نہایت ضروری ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں چونکہ ہر چیز کا ذکر موجود ہے، آج کے موضوع کی مناسبت سے میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف
اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس رب نے قوت کے بعد تمہیں کمزوری دی اور بڑھاپا دیا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے جن صفات سے اپنا تعارف اپنے بندوں کو کروایا ہے، ان صفات میں سے یہاں رب ذوالجلال نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح تمہیں پیدا کر کے زندگی کے مختلف مراحل سے گزارنے والا ہے. اللہ الذی، اس اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہو تو اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو پہچانو، یہیں سے تمہیں رب کا پتہ چلے گا. اللہ الذی، اللہ وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ضعف سے. اس ضعف سے مراد جو پہلے بیان کیا گیا، جس کو ہم اردو میں ضعف کہتے ہیں، اس سے مراد ہے مائع مہین، وہ ایک بوند پانی کی اور ایک قطرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے رب نے اس کمزور سی چیز سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور کمزور حالت تمہیں دی اور اس کے بعد قوت دی. یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ جب نکرہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو وہ دونوں آپس میں جدا جدا ہوتے. تو لفظ ضعف دو بار ذکر ہوا. پہلے فرمایا خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، تو پہلے ضعف سے مراد ہے پانی کا ایک بے مقدار قطرہ، اور دوسرے ضعف سے مراد ہے بچپن، کہ اللہ نے تمہیں ایک کمزور چیز سے، معمولی سی چیز سے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد کچھ وقت تک رب نے تجھے کمزور سا رکھا. اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت دی. قوت سے مراد ہے شباب، جوانی، کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے تمہاری طاقتوں کو، صلاحیتوں کو عروج دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے تمہیں پھر کمزوری دی اور بڑھاپا دیا. یعنی جوانی کا وقت جب گزر گیا، اس کے بعد انسانی قوتیں کمزور ہونے لگیں اور پھر وہ بوڑھا ہو گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ کیسے بنانا ہے اور کیسے ان کو باقی رکھنا ہے. لہذا اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ اول میں بھی بندے کو کمزوری کی حالت میں رکھتا ہے اور آخر میں بھی کمزور کر دیتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اصل قدرتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے اور قوتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے انسانی مراحل کو جو بیان کیا، کچھ وقت تک یہ حالت جنین کہلاتا ہے جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے. جنین کے بعد جب ولادت ہو جاتی ہے تو بلوغ تک اس کو طفل بھی کہا جاتا ہے، صبی بھی کہا جاتا ہے، غلام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور بالغ ہونے سے لے کر ایک قول کے مطابق 35 سال تک اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال تک شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور 40 کے بعد پھر سن کہول شروع ہو جاتی ہے اور وہ 50 سال تک ہے، اور اس کے بعد پھر شیخوخت ہے، بڑھاپا ہے، جو یعنی زیادہ جس میں کمزوری آتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے
ان تمام مراحل میں سے انسانی زندگی کا ایک حصہ جو ہے اس کو قوت کے ساتھ تعبیر کیا، اور یہ ہم جس کو شباب کہہ رہے ہیں، جوانی اور شباب، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک نادانی ہے، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے پورا جنون کا، یعنی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جس طرح پاگل کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ایسے ہی جوانی بھی اس کی مستی ہوتی ہے۔ بہت کم بندے ہیں کہ جن کو جوانی میں اپنے نفع و نقصان کا پتہ ہوتا ہے، حقیقی نفع و نقصان کا، ورنہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنی قیمتی جوانی کو نہایت ادنا کاموں کے اندر وہ خراب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشباب شعلۃ من الجنون، کہ جوانی جنون کا ایک شعلہ ہے، جس طرح شعلہ جلاتا ہے تو یہ بھی جلاتی ہے، یعنی انسانی کردار کو جلا کے راکھ کر دینے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان بچپن میں اتنا نہیں لٹتا اور بڑھاپے میں اتنا نہیں لٹتا جتنا جوانی میں لٹتا ہے، یعنی اس کا جتنا نقصان عمل کے لحاظ سے، فکر و نظر کے لحاظ سے جوانی کے زمانے میں جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے ہوتا ہے، اتنا اور کسی زمانے میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے قیمتی ٹائم بھی یہی ہے اور سب سے خطرناک ٹائم بھی یہی ہے۔ جوانی کو جو شخص سنبھال لیتا ہے تو اس نے گویا کہ پوری زندگی کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص اپنی جوانی کو بے لگام کرتا ہے تو اس نے پوری زندگی گویا کہ خراب کر دی ہے۔ یہ شباب ہر ایک کی تمنا ہے، بچہ شباب کی تمنا کرتا ہے اور شباب میں اس کو بڑھاپا پسند نہیں ہے۔ شباب کے پانے کے لیے اس وقت آرزو ہے کہ جب شباب آ سکتا ہے، مگر اس کے گزر جانے کے بعد بھی بندہ شباب کو ترستا ہے، مگر کبھی بھی شباب لوٹ کے اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ خواب ہے اور ایک خیال ہے، آتا ہے شباب اور چلا جاتا ہے، اور جوانی آتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ڈھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک پل بھر اور ایک لمحہ اور ایک بڑی تیز رفتاری سے گزر جانے والی چیز، جس کو انسان پھر حسرت کی یاداشتوں میں محفوظ رکھتا ہے، سوائے اس انسان کے کہ جس نے اپنی جوانی کو تقوی کے سانچے میں ڈال لیا ہو اور اس نے جوانی میں وہ کام کیے ہوں کہ قبر میں جاتے وقت بھی اس کو لمحہ لمحہ یاد آئے تو رب کا شکر ادا کرے کہ میں نے جوانی کو محفوظ کیا تھا اور میری جوانی اچھے کاموں میں گزر گئی تھی۔ اور اس شخص کو وقت وصال افسوس نہیں ہوگا جوانی کا، یاد وہ بھی کرے گا، لیکن جس نے جوانی کی قدر نہیں کی اور اس قیمتی حصے کو اس نے بے قدری کے انداز میں گزارا ہے، یقیناً وہ افسوس کرتا ہے۔ اور پھر اتنی تلخ یادیں ہیں اور اتنی کڑوی یادیں اس کو آتی ہیں، اور ہر شخص ہی جو اس سٹیج سے گزر کے آگے چلا گیا ہے، آج اس کو یہ پتہ چلتا ہے جب وہ بڑھاپے تک پہنچا تو شاہ حسین کہتے ہیں کتھے گیا تیرا سونا روپا، کتھے گئی تیری حسن جوانی، کتھے گئے تیرے نال دہانی، کتھے گئے تیرے ترکی تازی، او ویک تیری جنج کھلوتی۔ یہ سارا انداز اس کو سارا گزرا ہوا زمانہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور خیال سمجھتا ہے اور خواب سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ لمحات اس کے سجدوں میں گزرے ہیں، قیام میں گزرے ہیں، رکوع میں گزرے ہیں، صوم و صلات میں گزرے ہیں، تہجد و جہاد میں گزرے ہیں، تبلیغ و واعظ میں گزرے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین متین کے احکام اور اجرا میں گزرے ہیں، تو یقیناً اسے یہ جب لمحے یاد آئیں گے تو ساتھ وہ نکھتوں کا منظر بھی یاد آئے گا اور اس کو سکون ملے گا کہ اللہ نے مجھے ایک قیمتی ٹائم عطا کیا تھا اور میں نے اس کو اس کے حقیقی مصرف میں خرچ کر کے دکھایا ہے۔ محتشم صاحب حضرات،
اس میں کوئی شک نہیں کہ جوانی انسانی وقت میں سے سب سے قیمتی وقت ہے، اور جو اللہ کو قیمتی چیز دیتا ہے اس کو اجر بھی اسی لحاظ سے ملتا ہے۔ جتنا دو گے اتنا لوگے۔ بڑھاپے میں بھی نیکی نیکی ہے، مگر اس نیکی میں وہ لطف نہیں جو جوانی کی نیکی کے اندر لطف ہے۔ جوانی میں اصل یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر بدی کی طاقت جوش مار رہی ہے، اور ابھی عقل جوان نہیں ہوئی۔ عقل عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں عروج آتا ہے، اور حیوانیت جو بندے کے اندر ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹتی جاتی ہے۔ تو شباب میں اس میں حیوانیت جو بندے کے اندر ہے وہ پورے جوبن پر ہے، اور ابھی عقل کی بہار آنے والی ہے۔ جوں جوں بڑھے گا عقل مکمل ہوتی جائے گی، کامل ہوتی جائے گی۔ تو جس بندے نے ابھرتی جوانی کو لگام دے لی اور اس کو تقوی کا پابند کر دیا اور عقل کے دائرے میں اس کو رکھا، تو اس شخص نے اپنی جوانی کے قیمتی پن کا فائدہ اٹھا لیا ہے، اور اس واسطے اس کی نیکی پر اجر زیادہ ملتا ہے کہ یہاں پر نیکی کو روکنے والی پاور تھی، اس کے باوجود اس نے اس پاور کو مؤثر نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو مغلوب کیا ہے۔ وہ پاور کیا تھی؟ حیوانیت۔ اور جو نیکی کا تقاضا کرنے والی پاور ہے وہ ہے عقل۔ جو نیکی کا تقاضا کرتی ہے وہ پاور کمزور ہے، اور جو نیکی کو روکتی ہے وہ پاور طاقتور ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے کمزور عقل کو پاورفل حیوانیت پر غلبہ دیا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی نیکی کو زیادہ ریٹ لگا دیا، زیادہ بھاؤ بنا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مالک نے یہ کہا کہ تم یہاں سے اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتے، اور وہ اٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اب مالک کو اس کے کام کے اندر جو اس نے اطاعت کی ہے اتنا سرور نہیں آئے گا جتنا سرور اس مزدور کے بارے میں اور اس اپنے خادم کے بارے میں اس کو آئے گا کہ جس کی ٹانگیں سلامت ہے، جا بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے اور بڑا پھرتیلا ہے۔ مگر جب مالک نے کہا کہ تو یہاں سے نہیں اٹھ سکتا، تو اس نے مالک کا کہنا مانا ہے اور آخر دم تک وہاں بیٹھا رہا ہے۔ جس کے اندر طاقت تھی جو مجبور بھی کرتی تھی کہ اتنی دیر کیسے بیٹھے رہو گے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ تو دونوں کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے اطاعت تو اگرچہ پائی گئی، جس میں جانے کی صلاحیت تھوڑی تھی، جانے میں چلنے پھرنے میں تنگی بھی محسوس کرتا تھا، وہ بھی نہیں گیا، اور جو جانے کی طاقت رکھتا ہے اور جس میں جذبہ بھی ہے جانے کا وہ بھی نہیں گیا۔ دونوں نہ جانے میں برابر ہیں، مگر جتنا مالک اس پہ خوش ہوگا کہ جو جا سکتا تھا اور پھر بھی نہیں گیا، اتنا اس کے بیٹھنے پہ خوش نہیں ہوگا کہ جس میں کچھ نہ جانے کی صلاحیت تھی اور کچھ اس نے مالک کا حکم بھی مان لیا ہے۔ ایسی صورتحال ایک جوان کی بندگی میں اور ایک بوڑھے کی بندگی میں ہے۔ جوان کے اندر بدی کی طاقت جوش مارتی ہے، اس کے اندر شہوت شعلے مار رہی ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اس کو کسی بھی برے کام میں وہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اس جوانی کے انداز کو ایک بہت اچھے انداز میں بسر کیا، پابندیاں لگا دی، اپنے آپ کو پابند کیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا ہے، اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بدی کرنے کی یا شیطان کے ساتھ سنگت کرنے کی جتنا جوان کے اندر ہے۔ نہ رات کو اس کو ڈاکے مار سکتا ہے، نہ یہ رات کی اٹھ کے اور کہیں بدکاریوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اب ایک جوان کے اندر ایسی ساری طاقتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جس وقت اس نے اپنی جوانی کو کنٹرول کر لیا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے نیک عمل پر اس کو زیادہ ثواب عطا فرمانے والا۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چند مثالیں ذہن میں رکھیے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ تجھے ایک ایسی سواری دیتا ہے کہ جو اپنی عمر گزار چکی ہے اور بڑا پرانا ماڈل ہے اس کا، اب وہ بھی سواری ہے، اور دوسرا لیٹسٹ ماڈل ہے وہ بھی سواری ہے۔ اب سواری ہونے میں دونوں برابر ہیں، مگر جس نے لیٹسٹ ماڈل والی دی ہے اس کو اور سمجھ آ جائے گا، اور جس نے عمر گزار کے وہ پرانی سی سواری دی ہے اس کو اور سمجھ آ جائے گا۔ اب یہی صورتحال بندے نے اپنے آپ کی سواری اللہ کے حکم کے لیے پیش کر دی ہے، جس کا شباب ہے اس نے وہ دی ہے کہ
کہ جو بالکل لیٹسٹ ماڈل والی ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. دوسری طرف وہ ہے کہ جس نے پہلی زندگی پتہ نہیں کن راہوں میں گزاری ہے اور اب آ کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں خدا کے لیے اس کو وقف کر دیتا ہوں. فائدہ اس کا بھی ہے اور قبول وہ بھی ہو جائے گی. مگر جس نے بھرپور انداز کے اندر اپنی طرف سے ایک تحفہ پیش کیا ہے, رب ذوالجلال اس کو اسی کی چاہت کے مطابق اس کی اجرت عطا فرمانے والا ہے. اب اس میں کتنی وضاحت ہے. ایک زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے, اس زمین کے اندر زرخیزی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کی زرخیزی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے قیمتی فصل کاشت کر دے, اور ہو سکتا ہے اس میں وہی لیلی پاپڑا ہو اور اس میں کوئی قیمتی بیج نہ بویا جائے. اب اس کی زرخیزی اپنی جگہ ہے. اگر اس میں گندم کاشت کی گئی تو اتنا خوبصورت فصل اگا اور دنیا حیران رہ گئی. اتنا سرسبز و شاداب اور اتنے بڑے قد کی گندم اور اتنا بڑا بڑا اس کا خوشہ اور اتنے بڑے موٹے موٹے دانے, اور دوسری طرف اسی طرح کی زرخیز زمین ہے مگر اس نے کاشت کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اس میں یا تو لیلی پاپڑا ہے یا کوئی ادنا سی فصل ہے. اب برابر کی صلاحیت کے لحاظ سے زمین میں کوئی فرق نہیں, زمینیں دونوں ایک طرح کی ہیں مگر کاشت کے لحاظ سے فرق موجود ہے. یہی انداز ہے ایک فاسق جوان کا اور ایک متقی اور پرہیزگار جوان کا. جوانی میں زرخیزی ہے, جوانی میں قوت ہے. جیسے وہ زمین زرخیز جو ہے اس کا کام جو ہے فصل کو پوری طرح پروان چڑھانا ہے اور اس کو ایک جوبن دینا ہے. آگے جس طرح کا بیج ہوگا وہ اسی کو ہی وہ زمین جوبن عطا کرے گی. لہذا ایک انسان جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اس نے اپنی جوانی میں تقویٰ کا بیج بو دیا ہے, طہارت کا بیج بو دیا ہے, تقدس کا بیج بویا ہے, نماز اور روزے کا بیج ہے, اس میں اصلاح کا بیج ہے. لہذا جوانی والی پاور جب ملی تو فصل اگا. لوگ حیران رہ گئے. بوڑھا 10 سال میں بھی اس سٹیج پہ نہ پہنچ سکا جس میں 2 سال میں جوان پہنچ گیا. اس واسطے کہ اس نے اپنی زرخیز زمین کو اس کام کے لیے استعمال کیا ہے کہ اس میں بیج اچھا ڈالا ہے. یہی جوان اگر اس جوان اپنی زرخیز زمین کے اندر یہ تقویٰ نہیں رکھتا, فسق و فجور ہے, شراب ہے, اس کے اندر بدکاری ہے, اس کے اندر ڈاکے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو پھر اس جوانی میں تو پاور ہے اور بیج جیسا ہوگا ویسا بیج اگے گا, ویسا اس کے اندر فوراً ایک انقلاب آ جائے گا, ایک تبدیلی آ جائے گی. لہذا فاسق و فاجر کو پہچاننے کے لیے اور اس کے ساتھ جو ایک متقی اور پرہیزگار کا فرق ہے اس کو جاننے کے لیے اس زمین کی زرخیزی کو سامنے رکھتے ہوئے بیج کا جو اختلاف ہے اس کو پیش نظر رکھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ایک جوان بدماش کیسے ہوتا ہے اور ایک جوان اللہ کا ولی کیسے بن جاتا ہے. زمین زرخیز ہے, اس کے اندر ایک پاور ہے اور اس میں صلاحیت ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ موضوع ہم نے رکھا ہے کہ زرخیز زمین میں اچھا بیج کاشت کیا جائے, اس کے اندر اچھے بیج بوئے جائے, اس کے اندر اچھا بیج جو ہے وہ ڈالا جائے تاکہ پورے زمانے کو ایک بہار ملے, ایک انقلاب آ جائے اور پورے زمانے کو کھانے کے لیے اس سے روحانی پھل ملے اور پورے زمانے کے لیے وہاں سے ایک خوشبو پیدا ہو جائے. اور اگر یہ زمینیں جو شباب کی آج ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست نہ ہوا, ان کو گندا پانی لگتا رہا, ان کو پلیت پانی سے سیراب کیا جاتا رہا, تو پھر کبھی بھی ان سے اچھے فصل کی امید نہیں کی جا سکتی. ایک مومن پرہیزگار اور متقی جس وقت وہ اپنی دل کی زمین کو پہچان جاتا ہے اور اس میں اچھا بیج ڈالتا ہے اور اچھا پانی اس کو دیتا ہے, یہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم نشوت پرہیزگار. جس وقت اپنے شباب کی اس زمین کو جوش انسان محفوظ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ہاں فرشتوں جیسا مقام عطا فرما دیتا ہے. اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جس وقت شکم مادر میں تھا آنکھوں کی جگہ تھی مگر آنکھیں دیکھنے کے لائق بھی نہ تھیں, اگر کوئی کھولتا پھر بھی کھول نہ سکتی. پہلے تو جگہ جو ہے وہی بند تھی, پھر جگہ کھلی آنکھ اندر بن گئی. جب پیدا ہوا تو آنکھ بند تھی, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آنکھ کھلی مگر پھر بند ہو گئی. پھر وقت تھا کچھ کھولتا تھا کچھ بند کر لیتا تھا. اس کے بعد وقت آ گیا کہ آنکھیں کھولی ہیں تو پھر کافی دیر کھلی رکھی ہیں, لیکن جن کو دیکھتا ہے ان کو پہچانتا نہیں.
ان کو جانتا نہیں، امتیاز نہیں. ابتدا میں اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور عورت ہے. آنکھیں کھولی ہے مگر امتیاز نہیں ہے. اور پھر کھولتے کھولتے یہاں تک وقت آیا کہ اس کو اور کچھ بھی نہ پتا ہو، یہ پتا چل گیا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے. اس کو اپنی امی کے بارے میں ایک پوری طرح تعارف ہو گیا. اب یہ کیا ہوا، بتدریج اس کے اندر ایک تبدیلی آئی. تو جس طرح ایک ظاہر کی آنکھ ہے ایسے ہی ایک باطن کی بھی آنکھ ہے. جس طرح ظاہر والی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی ہے ایسی باطن والی آنکھ بھی آہستہ آہستہ کھلتی ہے. ظاہر کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہے، باطن کی آنکھ بالغ ہونے کے ساتھ کھلتی ہے. جب انسان شباب کو پہنچتا ہے اس وقت اس کی آنکھ پوری کھل جاتی ہے. اب اس سے پہلے جس طرح ظاہری آنکھ کھلی تھی اور وہ بچہ اپنی ماں کو جب پہچان نہیں رہا تھا تو ماں کو بچے سے نفرت نہیں تھی. کیوں؟ اس کو امید تھی اگرچہ آج تو اس کو میرا پتہ نہیں ہے، کل اس کو میرا پتہ چل جائے گا، کل ضرور مجھے پہچانے گا. شناخت پیدا ہو جائے گی. جب تھوڑا دیکھتا تھا آنکھیں بند کر دیتا تھا. ماں چاہتی تھی میری طرف متوجہ ہو جائے، بچہ متوجہ نہیں ہوتا تھا. ماں کو رغبت تھی، پیار تھا. کیوں؟ وہ چاہتی ہے، جانتی ہے کہ وقت آنے والا ہے یہ پھر مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھے گا، مجھے پہچانے گا کہ میرا اس پر احسان کیا ہے. اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا محسن کون ہے اور غیر محسن کون ہے. یہ تھا ماں کے سامنے ایک منظر. ماں اسے پیار کرتی رہی بلا تمثیل اور بلا تشبیہ. دوسری طرف ایک روحانی آنکھ ہے، وہ باطن کی آنکھ ہے. بالغ ہونے سے پہلے کھلتی تھی، بند ہو جاتی تھی. وہ دیکھتا تھا اور پھر بند کر لیتا تھا. پہچاننے کے قابل ہو چکا تھا، ابھی پہچان نہیں آ رہی تھی تو رب ذوالجلال اس کو دیکھ رہا تھا. فرمایا یہ میری طرف دیکھتا تو ہے مگر ابھی تک اس کو پتا نہیں کہ محسن کون ہے اور غیر محسن کون ہے. جیسے وہ ماں بیزار نہیں تھی بچے سے کیونکہ اس کو امید ہے کہ یہ ابھی دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ مجھے دودھ پلانے والی کون ہے، اس کو محسن کا محسنہ کا پتا چل جائے گا. ایسی بالغ ہونے سے پہلے رب ذوالجلال اپنے بندے سے ناراض نہیں تھا، بیزار نہیں تھا، مکلف نہیں بنایا تھا. اس کو پتا ہے کہ ابھی پوری آنکھیں اس کی نہیں کھلی. آنکھیں کھلیں گی تو ضرور جانے گا. اور جب آنکھیں کھلی تو شباب آ گیا اور شباب کے بعد حساب شروع ہو گیا اور بندہ مکلف ہو گیا. اس کے بعد بھی جو رب کو نہیں دیکھتا، اس کے دربار میں نہیں جاتا، اس کا کہنا نہیں مانتا، اس کی بات نہیں سنتا، اس کے احکام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اب خطرہ ہے کہ اللہ بیزار ہو جائے، اللہ اس سے اپنی رحمتوں کو روک لے. خالق کائنات جل جلالہ اس سے اپنے فضل کو پیچھے ہٹا لے. لہذا شباب اس لیے حساس موڑ ہے کہ یہاں سے آ کے رب ذوالجلال بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے. جو پہلا مرحلہ تھا وہ تو یوں ہی تھا جیسے وہ بچہ کبھی آنکھیں کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا اور امی اس سے ناراض نہیں تھی کہ اس کو وقت آئے گا تو پتا چلے گا. اب یہ شباب روحانی آنکھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے. لہذا اس کے بعد بھی جو بندہ رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو خالق کائنات جل جلالہ اس سے اپنی رحمتوں کو پیچھے روک لیتا ہے. یہی وجہ ہے بالغ ہونے سے جب گناہ کرتا تھا، بالغ ہونے سے پہلے اگر تو دل پر دھبا نہیں لگتا تھا، دل ستھرا رہا، اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی دل پر کوئی اثر نہیں پڑا، مگر بالغ ہونے کے بعد اگر اس نے کیا تو دل پہ سیاہ داغ لگ گیا. اب پتا چلا اللہ کی رحمت پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب بھی اگر اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر سیاہی جائے اس کے دل کی طرف. لیکن رب پھر بھی کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس نے پھر توبہ کا اس کے لیے دروازہ کھول دیا. فرمایا تم اشک بہاؤ یہ سیاہی اشکوں سے دور ہو جائے گی. اب یہاں سے اس گفتگو سے یہ تمہید ہمارے سامنے آ گئی کہ شباب کی اہمیت کیا ہے. حساس موڑ ہے اور یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے اور یہاں سے پھر آگے زندگی کے سارے اعمال کا ایک بیسمنٹ یہاں سے بن رہی ہے اور مدار یہی ہے. اس سے جس وقت انسان آگے نکلتا ہے تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شباب کے عمل کی ویلیو جو میں نے اجمالاً بیان کی کہ زرخیزی اس میں بڑی ہے. زرخیزی کی ایک وجہ بھی بیان کر دی کہ ایک مخالف قوت ہے وہ پاورفل ہے اور جو موافق ہے وہ کمزور ہے. اس کے باوجود بندہ عمل کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو اجرت دیتا ہے اور کتنی دیتا ہے کہ جس کا عام بندہ تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. قربان جائیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رحمت پہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے جامع الاحادیث
اور طبرانی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایما ناشن نشا علی عبادت اللہ، وہ بندہ جو بالغ ہوئی عبادت میں ہوا ہے، یعنی ادھر سے بلوغ آ رہا تھا، یہ صوفی پہلے بنا ہوا تھا، بچپن سے ہی پرہیزگاری تھی اور بچپن سے ہی اللہ کے دربار کے ساتھ لگاؤ تھا، ساتھ بالغ ہوتا گیا اور بندگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھی. اسی حالت میں وہ پروان چڑھا، وہ شیطان کے ہتھے نہیں چڑھا، وہ شیطان کی بیٹھک میں نہیں بیٹھا، اس نے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں کی، وہ شیطان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بنا. ابھی امتحان شروع ہونا تھا کہ وہ پہلے کمر بستہ تھا کہ کب بلوغت کی گھڑی آئے، میرا عمل جب اللہ کے دربار میں خصوصی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو میں تیار ہو کے بیٹھا ہوں. جس وقت یہ انسان اس حالت میں تھا تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یموتا، یہاں سے لے کر بالغ ہونے کی سرحد سے لے کر مرنے تک اس کی عبادت برقرار رہی ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ آت اللہ اجرا 99 صدیقہ، رب ذوالجلال اس کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صدیق اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑا مرتبہ ہے. 99 صدیق ایک بندے کی شخصیت میں اکٹھے ہو جائیں گے. کون؟ وہ پرہیزگار جوان اور نوجوان اور نوخیز صوفی جس نے اپنی جوانی کو سینموں کی طرف نہیں جانے دیا، جس نے اپنی جوانی کو چکلوں کی طرف اور گندی باتوں کی طرف نہیں جانے دیا، جس نے اپنی جوانی کو لگام دی ہے اور جوانی کو اس نے آراستہ سنت کے زیور سے کیا ہے اور تقوی کا اس نے لباس اس کو پہنایا ہے اور جوانی کو اس سٹارٹ ہونے سے پہلے سے لے کر اس نے اللہ کے دربار کے اندر مقبول تاج پہنا کے پیش کر دیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اس انسان کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ جس وقت شباب اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کا جہاں انتظار ہے وہاں اس کے بارے میں منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو شباب آ جائے اور ہماری تیاری نہ ہو. نسل نو کے لیے پیغام ہے کہ پہلے منتظر ہو کہ شباب آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تیاری نہ ہو اور جوانی کا ایک دن گزر جائے یا 2 دن گزر جائیں یا 1 مہینہ گزر جائے یا 1 سال گزر جائے. پہلے سے وہ اپنی پوری منصوبہ بندی کر کے رکھے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہماری توجہ دلائی تھی جب ارشاد فرمایا تھا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یعنی ابھی وہ آئی نہیں ہے، ان کے آنے سے پہلے جو تمہارے پاس آ چکی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اور پھر نہ کہنا کہ جب وہ وقت گزر جائے کہ کاش اب وہ وقت دوبارہ آتا تو میں یہ کام کر لیتا. اس میں میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے شبابہ کا قبل حرمے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپا آ جائے اور پھر کہو کاش کے جوانی ہوتی، 1000 رکعت نوافل پڑھتا، روزانہ 5 پارے منزل پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا اور نماز پنجگانہ بھی باجماعت پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا اور جہاد بھی کرتا. تو پھر یہ صرف خواب ہوگا، خیال ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی کام یہ کر نہیں سکے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وقت جو ہے بڑھاپے والا وہ تو دوڑتا آ رہا ہے، اس نے تمہاری طرف منہ کیا ہوا ہے، تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، اس نے تمہیں فوکس کیا ہوا ہے. وہ بڑھاپا دوڑ کے تمہاری جوانی کو کھا جانا چاہتا ہے. قبل اس کے کہ وہ بڑھاپا آئے تم اپنی جوانی کو اچھے کام میں لگاؤ، اچھے کام میں اس کو مصروف کر دو، اچھے کام میں اس کو لگاؤ. اور یہ ایک قانون ہے شریعت کے اندر کہ بندہ جب وقت پر اچھا کام کرتا ہے بعد میں معذور بھی ہو جائے رب ذوالجلال پہلے وقت والے سارے عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے. کیونکہ یہ موجود ہے حدیث شریف میں کہ اگر ایک شخص بیماری سے پہلے نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا اور پھر بیمار ہو گیا مسجد میں نہیں جا سکتا تو اسے جماعت کی نماز کا ثواب گھر میں ملے گا. جو بیماری سے پہلے کی اس کے معمولات تھے وہ سارے کے سارے اس کو بیماری کے اندر بھی عطا کر دیے جائیں گے. اس واسطے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑھاپا جوان ہو اور میرے بڑھاپے میں جوانی والی میری نیکیاں ہوں اور میرا بڑھاپا جوانوں والا ہو تو یہ شریعت نے اس کو گور بتایا ہے کہ اپنی جوانی کو اسلامی جوانی بنا دو، اللہ تمہارے بڑھاپوں میں جوانوں والے نیک کام تمہیں عطا فرما دے گا. اس واسطے غنیمت جاننا ہے جوانی اور شباب کو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جس طرح دیکھو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے محبوب علیہ السلام نے تقریر کی اور فرمایا قبل اس کے کہ
کہ رمضان گزر جائے اور عید آ جائے اور پھر تم افسوس کرتے رہو کاش کہ مجھے پہلے پتا چلتا تو میں رمضان میں بڑے نیک کام کرتا. پھر سال کا انتظار کرنا پڑے گا اور پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہیں. تو ایسے ہی بڑھاپا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. جوانی جب تمہیں میسر آ گئی ہے تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کا منٹ منٹ قیمتی جانو. اس وقت قیمتی سمجھ کے جس وقت تم اس کو اللہ کے لیے صرف کر دو گے اللہ اس پہ منفرد اجر عطا فرما دے گا. اس میں حکمت اور فلسفہ یہ بھی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. انسان جو کچھ اسلام کو دیتا ہے اسی کی عوض اس کو ملتا ہے. اب ایک شخص جو ہے ساری زندگی وہ اللہ کے دربار کا سرکش رہا اور 60 سال کے بعد طائب ہو گیا, اگرچہ پھر بھی فضیلت والا ہے کہ اس کو توبہ کا دروازہ کھلا ملا اور اس نے کر لی ہے, مگر اس کی نیکی جو ہے اس وقت کی نیکی جب 60 سال کا ہو چکا ہے یہ وہ حیثیت نہیں رکھے گی جو جوان کی نیکی کی حیثیت ہوگی. کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرو تو اس حالت میں کرو انت صحیح شہیح, جب تندرست بھی ہو اور تمہیں امید بھی ہے کہ ابھی میں زندہ رہوں گا. اس وقت کا صدقہ اس سے بہتر ہے کہ جب جان حلق میں آ چکی ہو اور پھر کہو یہ میرا پلاٹ فلاں مدرسہ کو دے دو اور میری فلاں چیز فلاں کو دے دو. اب ثواب تھوڑا ہو جائے گا. کیوں؟ ابتلا ختم ہو گیا, آزمائش تھوڑی رہ گئی. بندہ سمجھ رہا ہے ٹانگیں قبر میں ہیں, یہ میرے کس کام ہے, میں اس کو کسی دین کے لیے شعبے کے لیے وقف کر دوں. اللہ فرماتا ہے اور محبوب علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں پتا تو تب چلتا تھا ابھرتی جوانی ہوتی پیسہ پاس ہوتا اور اس کو پتا ہے کہ ابھی میں نے 40 سال 50 سال اللہ کے فضل سے امید ہے کہ زندہ رہوں گا, ابھی میں شباب میں ہوں. اس وقت جو شخص اپنا پیسہ دیتا ہے یہ اس سے کہیں افضل ہے کہ جو مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا تو اپنا پیسہ دے رہا تھا, کیونکہ اب صورتحال بدل گئی ہے, حیثیات بدل گئی ہیں. ایسے ہی جو مرتے وقت دے جاتا ہے یہ بعد میں جو اس کے بیٹے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت اچھا ہے, اس واسطے کہ پھر بھی اب خود یہ کام کر رہا ہے. ایسے ہی فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى. ایک شخص وہ ہے اسلام نے روکا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ماتم نہ کرو, اللہ سے شکوے نہ کرو اور بین نہ کرو. اس نے پہلے دن ہی صبر کر لیا اور اس پر وہ قائم ہو گیا. وہ عورت ہے یا مرد ہے اس نے رب ذوالجلال سے شکوے نہیں کیے, بڑا قریبی تھا جو فوت ہوا, اس نے بین اور ماتم کا سلسلہ نہیں کیا. اب رب ذوالجلال نے اس کو تو نیکی دی ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے پہلے 10 دن تو رو رو کے صبر نہیں کیا اور پھر کیا ہوا, پھر رونے کی صلاحیت ہی نہ رہی, پھر رونے کی طاقت نہ رہی اور پھر کہتا میں صبر کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے صبر یہ نہیں ہے, الصبر عند الصدمۃ الاولى. جب سخت تکلیف ہو اس وقت صبر کے ویلیو ہوتی ہے, اس وقت صبر کے اجر ملتے ہیں. تو ایسے ہی ہر جو پہلو ہے شریعت کا اس میں ہمارے سامنے اس حیثیت کو رکھا گیا کہ جب شیطانیت بندے کو اکسا رہی ہو اور اس کا خون جوش مار رہا ہو اور شعلے مار رہا ہو اس وقت جو اپنی جوانی کو نکیل ڈال کر مسلح پہ کھڑے کر کے اللہ کے دربار میں سجدے کروائے تو اس بندے نے جو حق ادا کیا ہے اتنا اس نے حق ادا نہیں کیا جو 60 سالہ اپنی زندگی کو لے کے اللہ کے دربار میں آ گیا ہے. رب فرماتا ہے جب پوری طرح بدی کی قوتیں تیرے ساتھ تیار تھی اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتی تھی اس وقت جو تو نے میرے اسلام کو ٹائم دیا ہے اس پر جو اجر ملے گا وہ بعد میں کبھی بھی نہیں مل سکے گا. ایسے ہی جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان دین میں داخل ہو رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. جو ان میں جاہلیت کے اندر چودھری تھے وہ اسلام میں بھی چودھری ہے. جو جاہلیت کے لیڈر تھے اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انہوں نے اپنی لیڈری اسلام کو دی ہے, یعنی اپنی لیڈروں والی صلاحیتیں اسلام کو دی ہے. ایک نارمل سا بندہ کلمہ پڑھتا ہے جس کا اثر و رسوخ صرف محلے تک ہے اور دوسرا پورے شہر پہ حاوی ہے. اب اس کی صلاحیت جو اسلام کے لیے آئی ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. ایک شخص عام کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اور انداز ہے, اور اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں تو عرش تک دھوم مچ جاتی ہے. حالانکہ کلمہ تو دونوں کا ایک ہے, اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق اس واسطے ہے کہ ایک کی صلاحیت نارمل سی ہے, وہاں اسلام کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا وہاں مل رہا ہے. جہاں ایک لیڈر نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے اثرات دور دور تک پھیل جائیں گے. لہذا ہر وہ لمحہ کہ جس کے اندر بندہ اپنی طرف سے قیمتی چیز اسلام کو پیش کرتا ہے
اسلام بھی اس کو قیمتی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے شباب کی جو نیکیاں ہیں اور شباب کے جو حوالے ہیں ان کی ایک اپنی لذت ہے۔ اب اس کو اپنے بدن پر منطبق کر لیجئے۔ ایک شخص آج جوان ہے اور آج کہتے ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا جب تو پھر جا کے نیکی کر لوں گا، پھر میں روزے بھی رکھوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، یا بالخصوص کہتا ہے ابھی تو بالکل جوان ہوں، ابھی میں داڑھی نہیں رکھتا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا۔ تو اس پوری تشریح کی روشنی میں ایک شخص جس نے 60 سال کی عمر میں جا کے داڑھی رکھی، اس کی داڑھی کے مقابلے میں اس نوجوان کی داڑھی اللہ کے دربار میں کتنی مقبول ہے کہ جس نے ابھرتی جوانی کو داڑھی کے سائے میں پروان چڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تصوف کے لبادے میں ہے اور اخلاق حسنہ کا زیور پہن کے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس عمل کو اپنی طرف سے خصوصی فضل عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی شباب کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں شباب اور دربار رب الارباب یہ ایک مستقل اس کا ایک شعبہ ہے کہ ایک جوان جس وقت اپنی جوانی پرہیزگاری میں گزار رہا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کے قرب میں وہ کیسی جگہ پاتا ہے، کیونکہ اس نے مشکل میں کام کیا اور مشکل سے اپنی حیوانیت کو اس نے کنٹرول کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو کتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن رب کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پہلے کورس میں آ چکی ہے تفصیل سے، آج صرف اختصار سے اس موضوع کا جو حصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی وہ حشر کا دن جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا اور بڑے بڑے نواب اس وقت پگھل رہے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال اس دن بھی اللہ کی طرف سے فرشتے پروٹوکول عطا کریں گے اور وہ خالق کائنات کے دربار میں خصوصی سیٹوں کے مستحق بن جائیں گے، نور کی کرسی پر نور کا چہرہ لے کر وہ بیٹھ جائیں گے۔ ان میں سے کون ہے؟ ان 7 میں سے ایک انسان ایسا ہے جس کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کو خالق کائنات حشر کے دن اپنے دربار میں نور کے ممبر پہ بٹھا دے گا۔ اب اس نے مشکل کام کیا، جوانی اسلام کے نصاب کے مطابق گزاری اور عہد شباب کو مربوط رکھا، تو اس کے لیے رب ذوالجلال نے بھی اجر رکھا ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ گرے پڑے ہوں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس جوان کو کہ جس نے اپنی جوانی شیطان کے ساتھ نہیں گزاری، رحمان کے حکم کے ساتھ گزاری ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار میں بلند مقام عطا فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی دہلوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ خود فرماتا ہے، اور کس کو؟ جوان کو متوجہ کر کے ایک اسلامی نوجوان کو رب ذوالجلال خطاب کر رہا، اس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایھا الشاب الشاب المؤمن بقدری، فرمایا وہ جوان کہ جس کا میری تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے، الراضی بکتابی، اور میرے لکھے ہوئے پر راضی ہے، شکوے نہیں کرتا کہ اللہ نے فلاں کو اتنا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میری تقدیر مانتا ہے اور میری کتاب پر راضی ہے، جو میں نے لکھ دیا اس سے شکایت نہیں کرتا، اور القانی برزقی، جو میں رزق دیتا ہوں اس پہ قناعت کرتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں مار کے حرام کھانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ قناعت کرتا ہے، کانے ہے میرے رزق کے اوپر قناعت کرتا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا التارک لشہواتہ من اجلی، میری وجہ سے اپنی ساری خواہشات کو دیش نکالا دینے والا، صرف میری رضا کے لیے وہ اپنی آنکھ بھی پاک رکھتا ہے، اپنے کان بھی پاک رکھتا ہے، اپنی زبان بھی پاک رکھتا ہے، اپنی جلوت کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنی خلوت کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اس نے جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، اس کا کردار جو ہے وہ عفیف ہے، یعنی وہ مرد ہے یا عورت وہ پاک دامن ہے، ان کو کسی طرح بھی ان کے کردار پر کوئی آلودگی نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ صفات اس کی بیان کر کے 4 صفتیں
کہ تو میری تقدیر مانتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر راضی ہے، میرے رزق پر تو قناعت کرنے والا ہے، اور تو میری وجہ سے برائیوں کو چھوڑنے والا ہے. یہ 4 صفتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے انت اندی کبعد ملائکتی، تو میرے ہاں فرشتوں جیسا ہے، تیرا مقام میرے دربار میں فرشتوں جیسا ہے، تو فرشتوں جیسا بن گیا ہے. اب ایک انسان خاکی انسان ہے لیکن فرشتہ بن چکا ہے، اس نے اپنی شہوت کے جانور کو کنٹرول کیا ہے. وہ مرد یا عورت جنہوں نے اپنے شباب کے اندر اسلامی پرہیزگاری جو ہے اور تقوی جو ہے اس کو اپنے لیے زیور بنا لیا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عام کسی جگہ کے لیے نہیں، خاص مقامات کے لیے منتخب کر لیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی وساطت سے یعنی یہ کلام اپنا اللہ نے ہمارے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ محسوس کرے وہ نوجوان کہ جس نے پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزاری ہے کہ میں اس سے بول رہا ہوں اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور میں رب ہو کے اس سے کہہ رہا ہوں کیا انسان اگرچہ تو آدم زاد ہے، تو خاکی ہے، مگر تو نیکی کر کر کے میرے ہاں فرشتوں جیسا بن چکا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا جو نصاب ہمیں دیا ہے اس کو بطور خاص اختصار سے بیان کرتے ہوئے یہ بات اپنے محبوب علیہ السلام کی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کنز الامال میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک تقریر جوانوں سے کی، اور اس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے مسلمانوں اور سامعین، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں. تو سارا خطبہ ہی جوانوں کے لیے تھا. فرمایا یا معاشر الشباب، اے مدینہ شریف کے جوانوں اور میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور تم میں سے جو شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تم جوان ہو، تم میں سے جو بندہ شادی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس سے مراد شادی کرنے والے دن کے نہیں بعد کے بھی جو اخراجات پورے کر سکتا ہے، فرمایا فلیتزوج، اسے جلدی شادی کر لینی چاہیے. کیوں؟ فرمایا انہ اغض للبصر، شادی کرو گے تو آنکھیں جھک جائیں گی، کہ احسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ رہے گی. تم میں سے جس کے پاس پیسے ہیں اور جس کے پاس رقم ہے، اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، وہ شادی کرے، اور جس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں، ومن لم یستطع، جو یہ استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، فرمایا وہ روزہ رکھے. شادی کا خرچہ ہے تو شادی کرے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو 2 حلقوں میں بند کر دیا، یا جوان دولت مند ہے یا غریب ہے. اگر دولت مند ہے تو شادی کرے، اور اگر دولت مند نہیں ہے تو پھر فرمایا روزہ رکھے. تیسری کوئی قسم فرمایا ہمارے جوان کی نہیں ہے کہ جو نہ استطاعت کے باوجود شادی کرے اور نہ ہی وہ روزہ رکھے، فرمایا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کی جوانی خراب ہو جائے گی، اور اس کی جوانی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی. جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم، جو بندہ طاقت رکھتا ہے یعنی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے شادی کے خرچے کی، وہ یہ کرے، اور دوسرا روزہ رکھے. روزے کے ساتھ یہ فرما دیا کہ جو روزہ رکھے گا فإن لہ وجا، لغوی معنی وجا کا ہوتا ہے اختصاء یعنی خسی ہو جانا. فرمایا روزہ اس کے لیے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائے گا، اس کے کردار کو پاک رکھنے کے لیے وجا کا کام دے گا، یہ علاج بن جائے گا. تو اس کی جوانی محفوظ ہو جائے گی، اس کی جوانی بے لگام نہیں ہوگی. تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا دیا وہ نسخہ ہے، یہ ہمارے اس نصاب کا ایک حصہ ہے. اور اس میں جس وقت ایسی صورتحال ہے، کوئی بندہ طلب علم میں ہے اور یہ بھی مراحل علمی وہ سمجھتا ہے کہ شادی سے رکاوٹ آ جائے گی، تو پھر روزوں پر کار بند ہو جائے، روزے کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے کہ کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صورتحال بیان کی، اور بالخصوص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایک عالم دین جو پڑھ رہا ہے اور دین کا علم جو طلب کر رہا ہے، طلب علم کے لیے جو نکلا ہے، اسے شادی پر علم کا حصول مقدم کرنا چاہیے، اور اسے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادھورا رہ جائے اور پھر اس کے لیے ایسے مواقع نہ ہو. یہ ان کا موقف ہے شادی کے لحاظ سے. تو اس میں اب ضروری ہو جائے گا کہ وہ بندہ روزے رکھتا رہے تاکہ کہیں کسی شہوت کے ہاتھوں وہ لٹ نہ جائے اور اس کا کردار ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. دوسرے نمبر پر، اور یہ میں نے اس لیے بھی کہہ دیا کہ کوئی نوجوان ایسے نہ ہو کہ جن کے والدین بیچارے بھوکے ہوں اور یہ ان کو آج شادی پہ مجبور کرنا شروع کر دے کہ ہماری شادی کرو، ہمیں حدیث شریف سے حکم مل رہا ہے. تو حدیث میں دوسرا حکم بھی موجود ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی اپنا کردار جو ہے
اس کو صحیح کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام کا حکمت برا فرمان کس قدر عظیم ہے. فرمایا ایما شاب تزوج فی حداثت سنہ اج شیطان ہو. فرمایا جس بندے نے اپنے جوانی کے آغاز میں شادی کر لی اس کے شیطان کی چیخ نکل گئی. اج شیطان ہو, اس کا شیطان رو پڑا. کیوں شیطان رویا؟ کہنے لگا یا ویلتی عاصم منی دینہ, اس نے تو اپنا دین مجھ سے بچا لیا ہے, اس نے اپنا دین مجھ سے بچا لیا ہے. اب اول عمر کی بلوغت کے بعد کی شادی, یعنی اگر اس میں اسباب اس کے پاس میسر ہے تو یہ کتنا اس کے اندر بہتری کا ایک سبب موجود ہے. یعنی ویسے جو گمراہ ہو تو وہ 10 شادیوں کے بعد بھی گمراہ ہوتے رہیں گے, لیکن جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے. فرمایا یقیناً اس کو تم تجربہ سے بھی دیکھتے ہو اور معاشرے میں بھی یہ صورتحال ہزار بگاڑ کے باوجود یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایسی عمر کے اندر جب وہ جلد شادی کر لے گا شیطان روئے گا کہ اس بندے نے اپنا دین مجھ سے محفوظ کر لیا ہے. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے لیے شباب کا نصاب بیان کیا گیا تو اس کی مختلف لذتیں ہیں, مختلف چاہتے ہیں. امام محمد بن حسن توسی رات کو مطالعہ کرتے تھے اور مطالعہ کرتے کرتے جب رات 2 بجے کا ٹائم ہو جاتا تو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے این ابناء الملوک من هذه اللذہ, جتنی لذت اب مجھے آئی ہے اتنی بادشاہوں کے شہزادوں کو کہاں آئے گی. یعنی سرے شام مطالعہ شروع کیا تھا, اہم مسئلہ حل کر رہے تھے, پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی اور آخری حصہ آ گیا اور ان کا مطالعہ جاری ہے. لوگ محو خواب ہیں اور وہ محو کتاب ہیں. کوئی قرآن و سنت سے نگینہ تلاش کر لیا, کوئی نقطہ ڈھونڈ لیا, کوئی مسئلہ حل کر دیا, تو اتنا ان کا دماغ اور صحت اور باغ ہو گئے طبیعت کے لحاظ سے اور کہنے لگے وہ سینما گھروں میں پڑے ہوئے اور شراب میں دھت بادشاہوں کے بیٹے, ان کو اس لذت کا کیسے پتہ چل سکتا ہے جو لذت مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے. یہ جوانی کا انداز تھا جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 20 سال ہے اور کائنات کے بہت بڑے شہزادے ہیں, میرے محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, اتنا بڑا خاندان کس کا ہوگا, اپنی جوانی کو لے کے نکلتے ہیں کن راہوں میں. فرمایا مجھے اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص کو میرے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے تو میں سفر کر کے وہاں پہنچ جاتا تھا اور وہاں جا کے میں دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا کہ ابن عباس آ گیا ہے, آؤ وہ حدیث مجھے سنا دو. کہتے میں جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ استاذ, وہ صحابی جن کو حدیث آتی ہوتی تھی, میں ان کو اپنے آنے کی اطلاع نہیں بھیجتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے ان کو کوئی جلدی نہ کرنی پڑے اور میرے کوئی اہتمام نہ کرنا پڑے. کہتے ہیں میں دروازے پہ چادر بچھاتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, اگر 2-3 گھنٹے تک کوئی باہر نہیں آتا تھا تو میں لیٹ جاتا تھا, ہوائیں چلتی تھی, میرا چہرہ ریت سے بھر جاتا تھا اور میں پھر بھی خاندان نبوت کا فرد ہوتے ہوئے قیامت تک کے جوانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابن عباس جیسی خوبصورت جوانی ہو تو وہ بھی طلب علم کے لیے وقف کر دینی چاہیے. کہتے ہیں میں وہاں پر لیٹا رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا اور اتنے میں جب اچانک وہ اندر سے استاد نکلتے تھے حیران ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک هل ارسلت الیہ, اے میرے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی آپ کیسے تشریف لائے ہو, آپ حکم فرماتے تو میں حاضر خدمت ہوتا. یعنی جو صحابی جن سے پڑھنا چاہتے ہیں اب ان کو بڑی ندامت ہے کہ ابن عباس میرے گھر پہ آ کے ڈیرا لگائے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے حکم دینا تھا, ہم نے گھر آ کے آپ کو پڑھانا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے قیامت تک کے لیے اساتذہ کا ادب اور علم کی شان اور طالب علم کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے یہ فرمایا لا انا احق ان آتیہ کا, یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آ کے پڑھوں. اس واسطے اگرچہ میں خاندان نبوت کا فرد ہوں مگر حدیث تمہارے سینے میں ہے اور تمہارا کام نہیں کہ تم مجھے آ کے گھر میں پڑھاؤ, یہ میرا کام ہے کہ میں آ کے پڑھوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوخیز عمر, مبارک داڑھی ریت سے بھری ہوئی ہے, دوپہر کا وقت ہے, ایک محدث کی آستانے پر اور دہلیز پر بیٹھے حدیث کا انتظار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاک جوانی کو پگھلانے کا ایک شعبہ یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ہی جس وقت ہم دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام شافعی علم پڑھنے میں لذت کیا ہے,
اور کیسے پڑھتے رہے ہو تم؟ اپنی جوانی کے دن تو بیان کرو، اور کس انداز میں تم نے اس کے لیے کوشش کی ہے؟ کیونکہ امام شافعی کہا کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی سبق لکھنے کے لیے کاغذ خرید لوں، میں ہڈیوں پہ سبق لکھا کرتا تھا، کئی حدیثیں میں نے چابی پر لکھی ہے، اتنی قلت تھی، اور پھر پڑھ کے امام بنے یہ لوگ جن کے لیے سہولتیں نہیں تھیں۔ اب کس انداز میں وہ کہتے ہیں، کہنے لگے مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میں تو یہ اپنے سارے اعضاء کی بولی بول کے بتاتا ہوں، جب مجھے کانوں کے ذریعے علم ملتا تھا تو میرا ہر عضو مجھ سے تقاضا کرتا تھا، اے شافعی اللہ مجھے بھی کان بنا دے تو جو لذت کانوں کو ملی ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ہاتھ میرے مجھ سے یہ تقاضا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی کانوں جیسی صلاحیت دے دے۔ پھر کسی نے پوچھا جوانی میں تم پڑھتے تھے تو حرص کتنی تھی پڑھنے کی، دین کیسے تم نے پڑھا، اور طلب اور کشش کیسی تھی؟ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے طلب المرأة المدلة ولدها لیس لها غیرہ۔ بڑی حسین مثال دی، فرمایا میں نے علم کو یوں ڈھونڈا، میں نے علم کو یوں ڈھونڈا جیسے اکلوتے بیٹے کی ماں اس کو گم ہونے پر تلاش کرتی ہے۔ کسی ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ گم ہو جائے اور اس کو ڈھونڈنے ماں نکلتی ہے، نہ جوتا پہنتی ہے، نہ اسے کوئی اور کچھ سوچتا ہے، ہر طرف جاتی ہے، ہر گلی میں پوچھتی ہے، دشمن کے گھر بھی چلی جاتی ہے اور سب کے پاس جاتی ہے، اور کوئی سوال نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھتی ہے تو اپنے بیٹے کی علامت پوچھتی ہے، بیٹے کی جگہ پوچھتی ہے، بیٹے کا کہیں دیکھنا پوچھتی ہے۔ فرمایا جیسے اکلوتے بیٹے کی ماں اس کے گم ہو جانے پر اپنی طرف شوق لے کے، تڑپ لے کے اور چاہت لے کے نکلتی ہے، ایسے ہی میں نے اپنی جوانی کو علم دین کی طلب میں یوں پگھلایا ہے۔ اور پھر بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو جوانوں کو جوانیوں کا گر سکھایا گیا، اس کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ اختصار سے صرف ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو الاصابہ میں ہے اور طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے سعد دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ کس بات پر؟ کہ حضرت خیثمہ کہتے تھے سعد تم گھر رہو، اب دونوں ہم جنگ پہ چلے جائیں گے تو پیچھے گھر بھی کسی کی ضرورت ہے، تو تم گھر رہو۔ تو سعد کہتے تھے نہیں میں گھر نہیں رہوں گا۔ سعد اور خیثمہ، سعد بن خیثمہ باپ بیٹا، ان دونوں کا آپس میں اس سلسلے میں تکرار چل رہی تھی۔ بیٹا بالکل نوخیز تھا، باپ کہتے تھے تمہاری عمر چھوٹی ہے، ابھی تم گھر رہو، میرے ذمہ ہے جہاد، میں جا کے کرتا ہوں۔ جس وقت بات کافی آگے چلی گئی تو پھر ایسا ہوا کہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر حضرت سعد جو ہیں ان کے والد نے سرکار کے سامنے سمجھایا کہ تم گھر رہو، میں جاتا ہوں، ضرورت میری ہے اور فرض مجھ پہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو ان کا جواب دیا تھا قال سعد لو کان غیر الجنت لآثرتک بہ، اے میرے ابا جی اگر جنت کے سوا کسی بات کا معاملہ ہوتا تو پھر تو میں تجھے ترجیح دیتا، لیکن بات جنت کی ہے تو میں بات شہادت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم سے پہلے میری شہادت کا وقت آئے، تمہاری شہادت سے پہلے میری شہادت کا وقت آئے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے اور شہادت اور جنت کا عمر اٹھتی ہے اور ابھی تک کوئی زندگی کا پھل بھی نہیں کھایا اور جوانی کی کوئی لذت بھی حاصل نہیں کی، میرے محبوب علیہ السلام نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، تم باپ بیٹا قرآن اندازی کر لو۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ چشم فلک نے اسلام کے لیے جو جان دینے کا منظر تھا، پہلے کبھی لوگوں کو یوں اسلام کے لیے دین کے لیے یوں مخلص نہیں پایا تھا، جہاں جان دینے کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ باپ کہتا ہے میں دینا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت سعد کا قرآن نکل آیا، بیٹے کا قرآن نکل آیا، باپ کی بجائے بیٹے کا قرآن نکل آیا۔ جس وقت اب یہ نکلے فخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بدر، بدر میں پہنچے، فقاتلہ عمرو بن عبد ود، وہ جو مشرکین کا پہلوان تھا جو 1000 مرد کے مقابلے سمجھا جاتا تھا، عمرو بن عبد ود، جس کو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، تو یہ حضرت سعد عمرو بن عبد ود کے اوپر جا کے حملہ آور ہو گئے اور لڑتے لڑتے رہ حق میں شہید ہو گئے۔ یہ نوجوانی تھی اور اس کو نبوت کے زیر
سایہ پروان چڑھایا گیا تھا، اور اس کا انداز یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب وقت شہادت کا ہے اور شہادت کی باری ہے تو شہادت کی باری میں ابا جی کو نہیں دوں گا، میں خود یہ باری حاصل کرنے والا ہوں۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا قرآن اندازی کے وقت، اس کا پاس بھی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن اندازی میں تو بڑا شوق ہو اور تلواریں لگے تو سب کچھ بھول جا، نہیں، ان کا خون بہتا ہوا بھی اعلان کر رہا تھا، ایسے حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ اور یہی منظر جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے، علی صحابہ میں یہ بھی موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر والے دن رأیت اخی عمیر بن ابی وقاص، میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، جدھر سرکار ہوتے ہیں ادھر سے وہ ہٹ جاتا ہے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ماں بے کا یا اخی، میرے بھائی وجہ کیا ہے، تم کیوں چھپ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنا تو نہیں چاہیے، نگاہ کرم جس پہ پڑتی ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، تم کیوں چھپ رہے ہو؟ تو اس جوان کی ابھرتی جوانی کا انداز دیکھیے، وہ کہنے لگے احب الخروج، میں اصل میں بدر جانا چاہتا ہوں، لعل اللہ ان یرزقنی الشہادہ، تاکہ اللہ مجھے شہادت دے، اور چھپتا اس لیے ہوں کہ عمر میری بدر جانے والی نہیں ہے، اگر میرے نبی علیہ السلام دیکھیں گے تو مجھے خطرہ ہے واپس لوٹا دیں گے۔ تو حضرت سعد نے کہا ایسے تو میں بھی تجھے نہیں لے جاؤں گا، میں تو سرکار کے سامنے پیش کروں گا۔ فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمیر بن ابی وقاص کو حضرت سعد نے اپنے چھوٹے بھائی کو سرکار کی خدمت پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیچھے آ گیا ہے اور اب چھپتا پھر رہا تھا، تو کہتا ہے میں نے بھی جہاد کرنا ہے۔ اب دیکھو کیا تربیت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، جو کیا انداز دیا ہے، ابھرتی جوانی اور وہ مسکراتے ہوئے شگوفے، انہیں کس قدر آگ سے ٹکرانے کا شوق ہے، اور وہ ننھے ننھے لوگ ان کو کس قدر چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کے ان کو پاس پاس کرنے کا جذبہ حاصل ہے۔ جس وقت محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ حاضر ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ردہ فرمایا نہیں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ چھوٹی عمر ہے اس کی، تو ہم اس کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے قانون ہیں اور ان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں، ان کی کچھ تمنائیں ہیں، اور کچھ جنگ کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اور جو جنگ کے اندر مشکل مقامات ہوتے ہیں، کچھ عمر تو ہونی چاہیے بندے کی، یہ عمیر ابھی بالکل چھوٹا ہے، اس واسطے میں اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ فبکا، حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور کبھی کبھی یہ انداز بھی کام دے ہی جاتا ہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ننھا سا صحابی ہے اور رو رہا ہے تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے عمیر جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کو اجازت مل گئی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر چھوٹی تھی، کن تو عاقدو حمائل سیفی من صغرہ، ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے میں بار بار جو تلوار لٹکانے والی حمائل ہے وہ میں باندھتا تھا ان کو یہ بھی طریقہ نہیں تھا پورا، وہ عمر کے لحاظ سے میں بار بار تلوار والی جو تلوار لٹکانے والی حمائل ہے میں ان کی باندھتا تھا، ان کی صغر سنی کی وجہ سے۔ کہنے لگے جس وقت اس انداز میں یہ آگے بڑھے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے دل کی حسرت کو پورا کر دیا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اگنے والے ان پھولوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جو جوانی کے گر بتائے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو انسان ان کو دیکھتا ہے ان پر پابند ہو جاتا ہے اور کاربند ہو جاتا ہے، وہ گر بندے کو رب ذوالجلال کے دربار میں ولی کامل کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ موضوع کرنٹ افیئر
افیئرز کے لحاظ سے نہایت ہی اہم موضوع ہے. آج چونکہ ہمارے جوانوں کے لیے، نسل نو کے لیے ترجیحات بدل چکی ہیں. ہر اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ سے اٹھے، جو برطانیہ سے فیشن آئے، اور جو بھی انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے ہمارے لیے کوئی وہ اپنی شیطانیت کو بنائے، یہ اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. الا ماشاء اللہ، ہمیں کسی کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کے اتنے حسین قائد آگے لگے ہوئے ہوں اور جو سارے رسولوں کے بھی قائد ہوں، وہ ان کے ہوتے ہوئے اور کسی کے پیچھے کیسے لگے گا؟ ہم نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جب تک روح جسم میں موجود رہے گی ہم اس وفا کا نعرہ لگاتے رہیں گے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اپنی طرف راغب کر سکے، ہمیں چمک دکھا کے اپنی طرف لا سکے. اگر کوئی چمک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے بڑی چمک ہو تو پھر ہو سکتا ہے ان کی چمک کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چمک نہیں ہے. لہذا سنت کی پیروی کرتے ہوئے، فیشن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، اس حسنہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے، ہر مرد و زن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پکی محبت کا ثبوت اسی انداز میں دینا چاہیے کہ جو آپ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے اور بتایا ہے، ہم اول سے لے کر آخر تک اس پہ کاربند رہے. رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.